वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो काफ़ी गामज़न हैं ये बताने के लिए कि हमारे आने के बाद कितना सब्ज़ा और हरियाली हो जाएगी और ज़िंदगियां कितनी चेंज हो जाएंगी। हम इस हवाले से बात करेंगे और कुछ और चीज़ों पे हक़ाइक़ पे नज़र डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमीर साहब। एक रिपोर्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध में तालीमी इदारों की हालत ज़ार से मुतालिक केस का फैसला जारी किया है। अच्छा, अब इसमें जो है मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहती हूँ आपके लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी कि एक तो कोई 2640 स्कूल बंद कर दिए गए हैं पूरे सिंध में। गवर्नमेंट स्कूल्स इमारतों की वजह से, इमारतों की हालत ऐसी है, असातिज़ा नहीं है, फर्नीचर नहीं है और जितनी सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है। अगर आप ज़िले वाइज चलें या शहर वाइज चलें तो आपको पता चलेगा कि जामशोरों में 109 स्कूल बंद कर दिए हैं, जैकबाबाद में 162 स्कूल बंद कर दिए हैं, टंडो मोहम्मद खान में 85 स्कूल बंद कर दिए हैं। इस तरह गर्ल्स स्कूल जो हैं वो तो सिरे से ही पहले ही उनके साथ बड़े मसले रहते थे और वहाँ पर बहुत सी सहूलियात नहीं थी तो वो वैसे ही किसी खाते में नहीं थे। लेकिन ओवरऑल स्कूल बंद करते करते मतलब इसमें बहुत सारे, हैदराबाद में जो कि कदरे आपको लगता है कि बड़ा शहर है, सिंध के बाकी कराची के बाद जो है बड़ा शहर हैदराबाद है, हैदराबाद में भी 109 स्कूल बंद किए हैं जिनमें 28 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। ये कारकर्दगी है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की और गुड गवर्नेंस का ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है। अब आप ये बताइए कि ये आगे वोट जो मांगते हैं और आगे जो बात करते हैं, ये तालीम जो हमारी बुनियादी चीज़ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है, उसका तो आलमी आपके सामने है। हाँ, बहुत शुक्रिया नुसरत। और हैरत यह है कि वही बिलावल भुट्टो जरदारी 15 साल की हुकूमत के बाद अब वो पंजाब के और बाकी पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने चले। ये जो आपने फैक्ट्स बताए हैं, इससे भी ज्यादा तकलीफ दे फैक्ट्स अब मैं आपके व्यूअर्स के सामने रख देता हूं। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे पाकिस्तान में, 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। जिस कौम के 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसका मतलब यह है कि आप अगले 5-10 सालों में ये 2 करोड़ 62 लाख खानदान बनेंगे। एग्जैक्टली। हर शख्स एक फैमिली यूनिट को स्टैब्लिश करता है। एग्जैक्टली। तो आप तो आने वाले दिनों में 2 करोड़ 62 लाख बेरोजगार बोझ पैदा करने जा रहे हैं, बेकारी पैदा करने जा रहे हैं। आप ये सारा स्कैंडिनेवियन ममालिक उठा के देखिए जिसमें डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड वगैरह, ये किसी जमाने में जब वाइकिंग्स, ये वैशी तरीन कबाइल हुआ करते थे, ये लूटा करते थे जाके स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस में जाके। लेकिन जब इन्होंने तालीम हासिल की तो आज ये दुनिया की, सिर्फ इल्म की बदौलत आज ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कौमें तस्वुर की जाती है। आइसलैंड, ग्रीनलैंड को इन्होंने वाइकिंग्स ने जाके जब आबाद किया तो आइसलैंड ये चंद लाख की आबादी वाला मुल्क है। आज आइसलैंड में इल्म की सूरत हाल यह है कि हर 10 में से एक शख्स किसी ना किसी किताब का मुसन्निफ है। वाह। हर 10 में से एक शख्स। दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले और लिखने वाले लोग आइसलैंड में रहते हैं। छोटा सा ये मुल्क है आबादी के लिहाज से, चंद लाख की आबादी है। $70,000 से ज्यादा इनका पर कैपिटा जीडीपी है। $70,000। हमारा कितना? $1,500। और हम दुनिया की 25 करोड़ कौम है, 5वीं बड़ी कौम है दुनिया की। ये 5वीं बड़ी कौम का मतलब यह है कि हमारे पास 50 करोड़ हाथ है काम करने के लिए। 50 करोड़ हाथ हैं। हमारे पास 25 करोड़ दिमाग है सोचने के लिए। हमारे पास 50 करोड़ कदम है मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। हमारे पास 50 करोड़ आंखें देखने के लिए। लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया ना। इसमें आप देखिए कि इसमें ये जो आपने 2.5 करोड़ के इर्द गिर्द बच्चों का नंबर बताया, ये वो हैं जो पढ़ लिख नहीं रहे, ठीक है, और जो पढ़ लिख गए हैं वो इतने डिमोटिवेटेड हैं कि वो दूसरे ममालिक में जाके बैठ रहे हैं। तो पाकिस्तान का फ्यूचर रहेगा क्या? फिर इस मुल्क में चलेगा कौन? इसमें रहेगा कौन? मतलब इसमें फिर आगे जो हम बेहतरी के नारे लगाते हैं, क्या बेहतरी होगी फिर इधर? 8.5 लाख लोग, नुसरत साहिबा, 8.5 लाख लोग 2023 में पाकिस्तान छोड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे ज्यादा और कोशिश कर रहे हैं। 24 में और ज्यादा नंबर होगा और कोशिश कर रहे हैं। और ये 8.5 लाख वो लोग हैं जिनका डेटा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, जो पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उसने जारी किया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा
لوگ جو خود سے جا کے باہر سیٹل ہوتے ہیں, اسائلم لے رہے ہیں, یہ جاتے ہیں ہیومن سمگلرز کے تھرو جاتے ہیں, کسی اور طرح سے جا کے باہر سیٹل ہو جاتے ہیں, وہ تعداد اس کے علاوہ یہ 8.5 لاکھ لوگ ہوئے جو گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے. بالکل. ہر سال اگر اتنا بڑا برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کے ملک سے, اور ہم وہ لوگ ہیں, ہم اس پہ خوش, ہماری حکومتیں خوش ہوتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر جا رہے ہیں اور وہ وہاں سے ہمیں ریمیٹنس بھیجیں گے. بھائی وہ اس لیے باہر نہیں جا رہے کہ آپ کا ملک بہت شاندار ہے اور وہ ریمیٹنس بھیجنے جا رہے ہیں, وہ اس لیے باہر جا رہے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا پڑا ہے. اس ملک میں رہنے کی کوئی کشش لوگوں میں نہیں رہ گئی, اس ملک میں رہنا لوگوں کا خواب نہیں رہ گیا, خواب کہیں اور رہ گیا لوگوں کا. اور ایک بہت بڑی جنریشن ایسی ہے, یہ جو ریمیٹنس کا ہم خواب دیکھتے ہیں نا, یہ بھی اگلے 5-7 سالوں میں یہ خواب بھی آپ کا ٹوٹنے جا رہا ہے, کیونکہ پورے خاندان کے خاندان منتقل ہو گئے ہیں, جس کا ماں باپ بہن بھائی یہاں نہیں رہے گا, وہ پھر کیوں بھیجے گا ریمیٹنس؟ چلو ابھی بھیج دیں گے, پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پورے خاندانوں کو جب وہاں منتقل کر لیں گے, کسی بھی ملک اب تو لوگ چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پیچھے رہے گا کون ریمیٹنس بھیجنے کے لیے؟ کسی ملک کی آپ کیا بات کر رہی ہیں, آپ یورپ یا امریکہ یا آسٹریلیا یا کینیڈا کا خواب تو چھوڑ دیں, مجھے شرم سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستانی عراق جیسے تباہ حال ملک میں جا کے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. عراق جو کھنڈرستان ہے, جو تباہ و برباد داعش زدہ ملک ہے, عراق میں جا کے لوگ چھپ کے نوکریاں کر رہے ہیں. یہ حال ہو گیا آپ کے ملک کا. اس ملک سے لوگ عراق بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں, وہی بات ہے نا, کہیں بھی جانا چاہتے ہیں بٹ پاکستان, اینی ویئر بٹ پاکستان. سو مجھے ایک بات بتائیے, اب یہ امیر کے ہم اوورآل سچویشن ہمارے سامنے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اب تو یہ جملے چل رہے ہیں اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ تیر سے شیر کا شکار ہوگا. سو یہ جو اب کون کس طرح کی حکومت بنے گی, یہ الیکشن کیسے ٹرن آؤٹ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بس یہ مینٹالٹی ان کی ڈکشن دیکھیں نا, ان کا نیریٹو دیکھیں, شکار شکار شکاری شکار, پالیٹکس کے اندر لینگویج دیکھیں ذرا, ہم شکار کریں گے, ہم تیر ماریں گے, وہ شیر کہہ رہا ہے میں ہڑپ کر جاؤں گا, کوئی کہہ رہا ہے یہ آج ماڈرن ڈیموکریسی میں ہم 2024 میں داخل ہو گئے ہیں. دنیا میں دیکھیں اسٹیٹ آف آرٹ ماڈرن ورلڈ کلاس ڈیموکریسی کا ماڈل آ چکا ہوا ہے, اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. بلاول صاحب آکسفورڈ گریجویٹ ماشاءاللہ, محترمہ بینظیر بھٹو جیسی خاتون کے بیٹے, بھٹو صاحب کے نواسے. لینگویج دیکھیں یہاں آ کے, بزدل بکری نواز شریف, خون چوستا ہے, 16 مہینے آپ اس کے ساتھ جفیاں ڈال کے بیٹھے رہے اس خون چوسنے والے کے ساتھ. پی ڈی ایم, دا برادرہڈ, عادی تھے آپ, آدھی شرکت تھی آپ کی اس حکومت میں. 16 مہینے آپ وزیر خارجہ رہے, جو 3 اہم وزارتیں ہوتی ہیں کسی بھی حکومت میں دنیا میں, فارن منسٹری, انٹیریئر منسٹری اور فائنانس منسٹری. 3 وزارتوں میں سے ایک وزارت تو آپ کے پاس تھی, اور پھر وزارت صحت سے لے کے وزارت کامرس سے لے کے آدھی وزارتیں تو آپ کے پاس تھی. حکومت آپ نے ڈٹ کے انجوائے کی, مزے لیے آپ نے پورے, اور اب آپ سارا کا سارا نظرہ نواز شریف پر گرا رہے ہیں. یار یہ ایسی ہپوکریسی اس سیاسی نظام میں آ چکی ہوئی ہے, اور بس اب یہ اس میں المیہ اچھا, لیکن نواز شریف صاحب کی بھی اپنی, پھر ان کے بھی نظر ثانی کریں تو پھر مسائل تو ہیں اپنی جگہ. دیکھیں نواز شریف صاحب تو میں آپ کے سامنے دیکھیں, جب اوباما کا دوسرا ٹرم ختم ہو رہا تھا اور وہ افریقن نیشنل کانگریس میں خطاب کرنے گئے, بہت زبردست خطاب ہے وہ, آپ ضرور لوگوں کو اس کو سرچ کرنا چاہیے, اس کو سننا چاہیے, بلکہ اس کو گھول کے پینا چاہیے کہ لیڈرز بات گفتگو کیسے کرتے ہیں. تو اوباما نے وہاں افریقی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت امریکہ کا ایک پاپولر صدر ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ امریکی قوم مجھے پسند کرتی ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں تیسری دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کروں تو میں امریکہ کا تیسرا صدر بھی بن سکتا ہوں, لیکن لا از لا, امریکہ کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تیسری دفعہ صدر بنوں. اور اگر میں بطور صدر ہوتے ہوئے امریکہ کے قانون کو تبدیل کر دوں کہ تیسری دفعہ صدر بنا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں فراڈیا ہوں. لیڈرز کبھی بھی کھیل کے دوران رولز آف گیم کو تبدیل نہیں کرتے, یہ ہوتی لیڈرشپ. میاں صاحب جب یہ واپس آئے پرویز مشرف سے ڈیل کرنے کے بعد, آتے ساتھ انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے پیپلز پارٹی اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سودے بازی کی. بالکل سودے بازی یہ کی کہ پرویز مشرف نے ایک بین لگا دیا تھا پاکستان میں کہ کوئی بھی شخص 2 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نہیں بن سکتا, جو دنیا کے کئی ملکوں میں قانون ہے. جیسے میں نے امریکہ کی مثال دی, تو انہوں نے ڈیل کی, انہوں نے پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کیا 18ویں ترمیم میں نون لیگ نے, اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے
تیسری دفعہ صدر اور وزیر اعظم صدر اور چیف منسٹر پر پابندی ختم کر دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو اکاموڈیٹ کرنا تھا. نواز شریف 2 دفعہ کے وزیر اعظم تھے, وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کر کے ایک ہی شخص تھا پاکستان میں اس وقت, نصرت, پورے پاکستان میں, جس کو یہ امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فیور کر سکتی تھی. اور کوئی پاکستانی اس وقت نہیں تھا جو 2 دفعہ کا وزیر اعظم ہو جس کے راستے میں یہ امینڈمنٹ رکاوٹ بن رہی ہو. ایک محترمہ تھی, ایک نواز شریف تھے. محترمہ تو شہید ہو گئی تھی 27 دسمبر 2007 میں. صرف نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی گئی. تو یہ دونوں طرف سے صرف اور صرف پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کی پالیٹکس ہو رہی ہے. ویری انفارچونیٹ. دونوں پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی, تجربہ کار سیاسی جماعتیں تھی, لیکن ان کی روش تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہم ان کو سب کچھ, یہ قوم ان کا کہا سنا, ان کے پرانی ماضی کی غلطیاں سب معاف کرنے کو تیار ہے, لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ان کے رویے میں. یہ وہی گندی کنٹامینیٹڈ پالیٹکس کر رہے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں. ایک آخری چیز ہم آپ سے, اور ون لائنر میں اگر آپ وہ بتا سکیں, کیونکہ سیگمنٹ یہاں پر کلوز کریں گے. اس بار کے الیکشنز کو اگر آپ کی نظر سے دیکھیں, واٹ از دا ون لائنر؟ یہ تو الیکشن نہیں سلیکشن ہے, بلکہ سلیکشن بھی نہیں ہے نصرت, میں تو اس کو ڈاکہ کہوں. With that, thank you so much for your time. بہت شکریہ, اور ہمیشہ ہی آپ بہت ووکل ہوتے ہیں اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت سی چیزیں کہتے ہیں. لیٹس سی آنے والے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے, بٹ آئی تھنک جس طرح کی ان کی فیلنگز ہیں اس طرح کی بہت سارے لوگوں کی فیلنگز ہیں آؤٹ دیر. آپ وہ ضرور شیئر کرتے ہوں گے یہی کامن فیلنگز. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.